آج کھانا تم بناؤ گے۔ جس نے پانی کا گلاس اٹھا کے کبھی نہیں پیا تھا، اس کو میری ماں نے حکم دے دیا۔ وہ اٹھی، جیسے تیسے کر کے 3 سے 4 گھنٹے لگائے اور کھانا بنا دیا، مگر نمک مرچ اس ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھی جسے پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کھانا گھر کے کسی فرد نے نہیں کھایا اور طنز کیا، اپنی ماں کے گھر سے یہ سیکھ کے آئی ہو۔ میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد اپنے گھر آیا، ابھی میں نے بیگ رکھا ہی نہیں تھا کہ میری ماں کہنے لگی، ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں، کچھ بازار سے کھانے کے لیے ہی لا دو۔ میں نے ایک نظر اپنی سہمی ہوئی بیوی پر ڈالی اور مارکیٹ چلا گیا۔ کھانا لے کر آیا تو سب کھانے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور کچن میں لے گیا۔ کیا پکایا ہے آج؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری بات سن کر مسکرا دی۔ باقی سب کی طرح تم بھی بازار والا کھانا نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، مجھے تو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ اس نے کچن میں میرے لیے کھانا لگا دیا۔ جب میں نے کھانا چکھا تو اتنا بد ذائقہ بھی نہیں تھا کہ کھایا نہ جاتا، مگر اسے اتنا مارجن ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی ٹھیک کر لیتی۔ قصور میری بیوی کا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ماسٹرز کر رہی تھی اور اس کی شادی ہو گئی۔ اسے تعلیم نے گھرداری کی فرصت ہی نہیں دی، اور قصور میری ماں کا بھی نہیں تھا، جس نے ہاؤس وائف بن کے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا تھا۔ پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا بد ذائقہ کھانا کیسے کھا سکتی تھی؟ میں نے اس دن اپنی ماں کی بات بھی مان لی اور بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھا لیا۔ میرے ایک عمل نے مجھے اپنی لائف پارٹنر کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر کر دیا، اور اس ایک محبت بھرے عمل کی وجہ سے آج وہ ہر قسم کے ڈش بنانا سیکھ چکی ہے۔ اس دن اگر میں مارکیٹ سے کھانا لے کے نہ آتا تو میری ماں ناراض ہو جاتی، اور اگر میں اپنی ماں کی بات سن کر سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیتا تو شاید وہ مجھ سے بدگمان ہو جاتی۔ رشتوں میں بیلنس قائم کریں اور اتنا مارجن ضرور دیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہونا سیکھ لیں۔ محبت کا جذبہ کبھی نہ ختم ہونے دیں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس خراب ہو جائے تو وہ بھرے بازار میں اتارا نہیں جاتا، بلکہ اسے پیوند لگایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتوں کو بھی پیوند لگایا کریں۔